آپ گوگل ارتھ پہ جائیں یا پھر آپ انکارٹا میں جائیں جو ہے ورلڈ اٹلاس ہے، بہت ایتھنٹک نقشہ ہے گلوب کا. یورپ میں جو روس سے آزاد ہو گئے ہیں اس میں یوکرائن ہے، بیلاروس ہے، رومانیہ ہے، یہ ساری چیزیں الگ ہو گئے نا. اس میں ایک ملک آزاد ہوا ہے جن دونوں کے تینوں کے درمیان ہے، یوکرائن، رومانیہ اور موجودہ روس کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو مالڈیوا کہتے ہیں. مالڈیوا کے شہر کے اندر ایک شہر ہے، اس کو بلتی کہتے ہیں. اب نقشے میں دیکھیں، میں کوئی خود سے تو میں جا کے لکھ نہیں رہا ہوں، بلتی لفظ بلتی لکھا ہوا ہے. بلتی وہ جگہ ہے جہاں یہ کورگن سلطنت کورگن قائم ہوا تھا. جو کورگن لوگ تھے ان کی زبان ٹوچیرین تھی. ٹوچیرین سکیتھین کا شہر تھا، سکیتھین بالتے کا شہر تھا، جس کو بطلموس نے بالتے کہا ہے. اور آپ کو کسی بھی انگریزوں کی انگریزی، جرمن، فرینچ زبان میں جا کے دیکھیں گے تو وہ ٹوچیرین کو پروٹو انڈو یورپین لینگویج کہتے ہیں. یہ تمام زبانیں اسی سے پروف ہوتے ہیں. اور خود یورپین کے ہر تاریخ میں آپ کو ملے گا جو لوگ وہاں جا کر سلطنت قائم کی تھی وہ یا تو قراقرم کے ایریا سے گئے تھے یا ٹینشن ماؤنٹین قراقرم اور کوہ ہندوکش ہی سے گئے تھے. وہ لوگ وہاں وہ سلطنت قائم کر کے سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب ان کی سلطنت زوال کا شکار ہو گئے، مختلف نسلوں قوموں میں بٹ گئے، تو ان میں سے ایک نسل واپس پڑ گئی، وہاں سے واپس آیا. واپس آنے کے بعد یہ لوگ موجودہ بلخ، بخارا، سمرقند میں آباد ہو گئے. جن لوگوں نے ان علاقوں کو آباد کیا انہوں نے جو اپنے زبان، انہوں نے نئی زبان ان کی شروع ہو گئی، اس کو انڈو آرین کہتے ہیں. تو انڈو آرین کی دو شاخیں ہیں، ایک اوستان ہے، ایک انڈو سانسکرت ہے. اوستان میں آپ کی پشتو زبان ہے، تاجک زبان ہے، ترکمان کی جو زبان ہے، ایران کی جو پرشین لینگویج ہے، یہ تمام زبانیں اوستان ہیں. اور آپ کے یہاں پر جو سندھی ہے، بلوچی، پنجابی، مراٹھی، گجراتی اور بنگالی تک، یہ تمام سانسکرت زبان ہے. لیکن آپ کی جو بھارتی زبان ہے، یہ زبان آپ چائنا میں لوگوں کو اگر معلومات نہیں ہے تو خدا را جا کے انٹرنیٹ سے ڈھونڈیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی سی بک ہو، لیکن کتابیں آپ کو انٹرنیٹ سے ملیں گی. آپ $15-20 ایک کتاب پر خرچہ کریں گے تو ادھر سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو قدیم زمانے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا. جو دریائے آمو کا نام آپ نے سنا ہوگا، سینٹرل ایشیا سے یہاں سے جا کر جیل بیکال میں وہ گرتے ہیں دریائے آمو. یہ آموچو کے نام سے جانتے تھے قدیم زمانے میں، آموچو. اب آمو تو لکھ نہیں سکتے تو انہوں نے آمو کہا ہے. اسی طریقے سے سنکوزی جو آپ کی نیپال سے نیچے دارجلنگ میں جو دریا بہتے ہیں اس کو پھوچو کہتے ہیں. اور جو آپ کی جو تھائی لینڈ میں جو جاتے ہیں، برما تھائی لینڈ میں میکانگ کہتے ہیں، سالوین اور میکانگ. ان میں ایک دریا کا نام ہے جیڑ یلموچو. اور چائنا میں جو اس وقت یانزے دریا ہے اس کا قدیم نام تھا جی بریچو، اور یلو ریور کا ڈریچو تھا اور دوسرے کا بریچو تھا. تو اگر آپ ان ناموں کا، قدیم ناموں کو جا کے دیکھیں، ان تصاویر کو جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نام آپ کے سامنے آئے گا. جب اس اصطلاح آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی زبان کتنی پرانی ہے اور کیسے یہ تبدیل ہو.